کہ قبلہ پیر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم تھے. جب وہ افغانستان سے آئے تو وہ مشکات شریف اور غالباً جلالین، قطبی اور ایک دو کتابیں اور یہ ساتھ لائے تھے. وہ یاد کے طور پر میرے پاس ہی رہی. جب مکان جلے تھے تو وہ جل گئی تھی. لیکن دیکھیے آپ چلے بھی آئے بھی بغرض تجارت. نام تھا تجارت، مٹانی تھی نفس کی شرارت. وہ آدمی تلاش کر رہے تھے جو علاج کرنے والا ہو، تو وہ معالج مل گیا مری کی پہاڑیوں کے نیچے بیٹھا ہوا. وہیں سے ایک نور چمکا، اس نے بتایا کہ علاج ادھر ہے. پھر ان کا پیغام بھی آ گیا، آ جاؤ. جس طرح کہ نظر آنے کی جگہ نظر آ کا ترجمہ کیا کسی میرے ایک ساتھی نے، مجھے بڑا ہی لطف آیا. اور پھر حساب کے لحاظ سے آپ کو زندگی کے آخری مرحلے میں جو مرتبہ ملا، حساب کرنے والوں نے حساب کیا اور سب سے خوبصورت جواب دینے والے صاحبزادہ مصعب مالک صاحب کہ وہ کیا بنا؟ حق چار یار. یعنی چار یار کی حقیقت دیکھنی ہے تو اس کے جلوے اور اس کی کرنیں میرے اندر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ. ایک ان چار میں سے ایک بھی راضیوں کے ساتھ ہو جائے تو رحمتیں جھوم کے اترتی ہیں. تو چار کے چار ہی حامی ہو جائیں تو قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ دنیا چھوڑے اور آپ کی نماز جنازہ کے بعد آپ اصلی مقام پہ آپ کو رکھا جانے لگا تو مدفون ہوئے. لوگوں نے دیکھا اسی شام سر شام کئی کروڑ پرندے خوبصورت سنہری رنگ کے وہاں آ گئے. میں موجود تھا، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا یہ تماشا. دروشی شام ہوئی، لوگوں نے نماز پڑھی، مسجد سے نکلے. ہم دیکھا فضا ساری بری پڑی ہے پرندوں سے، اور چھوٹے چھوٹے پرندے، کچھ بڑے مگر زیادہ بڑے نہیں، سب سنہری رنگ کے، سنہری چونچ ان کی، کالی کالی آنکھیں، آنکھوں کے اوپر سرخ دائرہ، سرخ ان کے پاؤں، ناخن عجیب. ہم کھڑے ہو گئے میدان میں مزار شریف کے سامنے، کیفیت عجیب ہو گئی. تو میں نے یہ بازو غالباً دائیں یا بایاں اس طرح آگے کیا تو یہاں اس بازو پہ بیٹھنا شروع ہو گئے. پھر میں نے دوسرا بازو آگے پھیلایا، پھر اس پہ بیٹھنا شروع ہوئے. پھر میں نے قریب سے دیکھا سب خوشبودار. مسجد بھر گئی، فضا بھر گئی، اور غول کے غول، لشکر کا لشکر مزار کے اندر جاتے تھے، قبر کے ارد گرد گھوم کے باہر نکلتے، اتنے پھر دوسرے جاتے تھے. ہم یہ 12-1 بجے تک یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر کھڑے تھک گئے. پھر حضرت جی کو کیا سلام، ہم گھر چلے گئے. دربار میں آئے، جہاں حضرت بیٹھتے تھے، تشریف رکھتے تھے، وہاں وہی پرندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سیدھے حضرت جی کے کمرے میں گئے، دیکھا آپ کی چارپائی اور آپ کا بستر، اس پر تمام پرندے بیٹھے ہوئے. حضرات یہ ہے
طوفی کا مقام ہے، اور نبی پاک کے غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام، اور 1400 سال تک جو غلامی آ رہی ہے اس کا آخری یہ غلام اگر یہ استقامت دکھا کے اس منظر پر پہنچتا ہے تو جس نے رخ مصطفیٰ دیکھا اور جمال مصطفیٰ کی کیفیتوں کو روح میں اتار دیا ہو۔ حضرت صاحب قبلہ نے مجھے 3 دفعہ بیعت کیا، اور تینوں دفعہ بلا کے، میں ایک دفعہ، آپ نہیں جانتے، حافظ صاحب جانتے ہیں، چشتی صاحب، چھت کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے بڑے صاحب نظر، نقشبندی تھے، بعد میں چشتی ہو گئے، چشتی بھی تھی اور نقشبندی بھی، دریا شریف، بزرگ سے بڑے، اور ساری ذاتیں بیٹھے، نفل پڑھنا، مراقبے میں رہنا، قرآن پاک پڑھنا۔ میں انہیں ملنے گیا ان کے درس میں بیٹھنے کے کچھ دن گزارنے گیا، چلو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے اپنا خادم بلا کہ وہ مسلح اتارو، قالین کا بڑا مسلح تھا بچھا، مجھے کہنے لگے اس کے اوپر بیٹھو، میں بیٹھ گیا، اس وقت میری داڑھی بھی نہیں تھی، تو میرے دل میں ویسے خیال آیا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے بیعت ہو جائے آدمی تو حرج کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے دیکھا اس طرح، فرمایا جہاں تیری بیعت ہے وہی کافی ہے، واللہ جہاں تمہاری بیعت ہے وہیں کافی ہے۔ میں اٹھا، واپس گیا اپنی جگہ، پھر دربار شریف آیا، قبلہ صاحب نے بلا کے فرمایا ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جو پہلی بیعت ہے وہی کافی ہے، پہلی بیعت ہی کافی ہے۔ وہ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے کہا حضرت جی پھر تازی کر دیں، فرمایا یہ بہتر ہے۔ پھر تیسری دفعہ تو خیر مجھے کوئی خلش نہیں ہوئی، لیکن خود آپ مراقبے کی حالت میں تھے تو بلایا کہ وہ کہاں ہے، تو مجھے بلایا گیا، میں اندر گیا، فرمایا بند کرو دروازے، تو آپ نے اپنے قریب کر کے توجہ دی اور بیعت کیا، تیسری بیعت، یہ سب سے عمدہ اور آخری بیعت تھی، سب سے عمدہ، پائندہ، پائیدار، پرانوار، روشن، جمیل و حسین۔ تو ان کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی، غذا سادہ، کپڑے سادے، گفتگو سادہ، مجلسیں سادی، اور لیکن اس سادگی میں وہ جو محبت کا ایک جام پہ لاتے تھے نا، اس کا رنگ ہی اپنا تھا۔ اور پھر ان کے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کسی بھی آستانے کا کوئی خلیفہ کو مرید آئے تو اس کو سب سے زیادہ احترام دیتے تھے، فرمایا تم باقی مہمان نہیں ہو، یہ میرا مہمان ہے، اور جو کچھ ہو لطائف میں سے اس کو دینا، تبرکات دینے اور خوشی سے رخصت کرنا، اور علماء کرام، فرمایا یہ ایسے چراغ ہیں کہ جہاں ہم لوگ نہیں قدمن جا کے پہنچتے، یہ لوگ وہاں پہنچ کر اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، نبی کی ذات سے متعارف کرواتے ہیں، اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو حضرات ان کے ہاں کوئی ایک دفعہ جائے، جب بھی کوئی گیا ان کے پاس تو وہ بھول گیا اپنی حالت، وہ سمجھا کہ میرے باپ ہی یہی ہے، ساری دکھ سکھ سناتے، تو جب قریب ہوتے کہانی سنانے کے لیے تو آپ ارشاد فرماتے ابھی 2 دن ادھر ہی ہو، سن لیں گے، پھر جب قریب ہوتا تو فرماتے ابھی 2 دن ادھر ہی ہو، کیا جلدی ہے، سن لیں گے، تو جب اندر سے تمام صفائی ہو جاتی تو فرمایا گھر پہنچو تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس دور دراز علاقے میں آپ نے جا کے اپنا پابند کیا پہاڑوں کے درمیان، تو اطمینان کی دولت تھی نا، تو یہ نعمتیں، اسی نعمتوں کی تکمیل، تحصیل اور حصول کے لیے یہ لوگ بیعت ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جو وقت گزارا ہے تصوف میں، شریعت میں، تو بارہا اپنے خلفاء کو، علماء کو
مریدین کو، درویشوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، بیماروں کو، تندرستوں کو، محتاجوں کو، کھاتے پیتے گھرانے جب مجلس میں بیٹھتے تو سب سے پہلے جو آپ درس دیتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اعمال، اعمال شریعت، کیونکہ نبی پاک کے خلق کا نام شریعت ہے، نبی پاک کے بولنے کا نام شریعت ہے، نبی پاک کے دیکھنے کا نام شریعت ہے، نبی پاک نماز پڑھیں تو شریعت ہے، اٹھ کے چل پڑھیں تو شریعت ہے، مجلس میں بیٹھیں تو شریعت ہے، لیٹ جائیں تو شریعت ہے، کھائیں تو شریعت ہے، پئیں تو شریعت ہے، چپ ہو جائیں تو شریعت ہے، نماز پڑھیں تو شریعت، پڑھائیں تو شریعت، نماز پڑھاتے ہوئے جنت میں جا کے انگور دیکھ کے واپس آ جائیں تو شریعت۔ اس پر آپ زور دیا کرتے تھے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، آپ نے نبی پاک کو راضی کرنا ہے۔